قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال البخاری فی صحیحہ وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام اعظم قائد اعظم جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک کا کلام، قرآن مجید فرقان حمید ھدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت کا سامان۔ اللہ وحدہ لا شریک سراپا رحمت ہے، اللہ وحدہ لا شریک سراپا رحمت ہے۔ اللہ پاک پروردگار جو ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ پاک پروردگار جو اپنی مخلوق پر بے حد و بے حساب رحم فرمانے والا، اللہ وحدہ لا شریک اتنا بڑا مہربان و رحمان و رحیم کہ خالق کائنات مالک کائنات نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے عرش پر یہ بات لکھی ہوئی موجود، فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب و غصے پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہی بد نصیب ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں میں بنائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو پا لینے والے، اللہ کی مغفرت اور اللہ کے فضل و کرم کو
پا لینے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات بیان فرما دی۔ اللہ پاک پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات بیان فرما دی کہ انسان خسارے اور نقصان میں ہے، انسان خسارے اور نقصان میں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس خسارے اور نقصان سے محفوظ رہ جانے والے، خسارے اور نقصان سے بچ جانے والے لوگوں کے متعلق بھی آگاہ کر دیا۔ ایک طرف تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بتایا کہ انسان سراسر گھاٹے میں، نقصان میں اور خسارے میں ہے، دوسری طرف اللہ پاک پروردگار نے یہ بیان کر دیا کہ اس خسارے اور نقصان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک پروردگار نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ہر انسان گھاٹے، نقصان اور خسارے کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو اللہ پاک پروردگار نے انسان کے گھاٹے اور نقصان میں ہونا، یہ بات اللہ نے قسم کھا کر بیان فرمائی اور فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار چیزوں کی قسم کھائی، جیسے اللہ نے تین اور زیتون کی قسم کھائی، جیسے اللہ نے طور سینین اور مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ پاک پروردگار فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ خالق ہے ساری کائنات کا اور سب کی سب مخلوقات کا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے وہ جس چیز کی قسم کھائے، جس کی زندگی کی قسم کھائے، وہ پروردگار جس درخت کی قسم کھا لے، وہ پروردگار جس پہاڑ کی قسم کھا لے، وہ پروردگار چاہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا لے، وہ اللہ وحدہ لا شریک جس کی چاہے قسم کھائے۔ ہاں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے فقط اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھانی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قسم کھانا چاہے فلیحلف باللہ، فرمایا کہ وہ صرف اللہ نام کی قسم کھائے۔ ہاں جی، اور جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا اور اس نے شرک کیا۔ تو
اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں سورۃ العصر کے اندر زمانے کی قسم کھائی۔ اس قسم کے بعد جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس کام اور اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ وہ کتنا بڑا معاملہ ہے، وہ کتنی بڑی بات ہے، وہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانی ہے تو صرف اللہ نام ہی کی قسم کھاؤ۔ ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کوئی اپنے باپ کی قسم کھاتا ہے، کبھی کوئی اپنی اولاد کی قسم کھا لیتا ہے، کبھی کوئی اپنے والدین کی قسم کھا رہا ہے، تو کبھی کوئی کسی پیر اور فقیر اور اپنے وڈیرے کی قسم کھاتا ہے، اور کبھی کوئی اپنی جان کی قسم کھاتا ہے، کبھی کوئی جو ہے وہ کسی نبی اور رسول کی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اللہ کے ماں سوا کسی کی بھی قسم کھانا یہ انسانوں کے لیے، مومنوں اور مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی مرضی، وہ چاہے جس چیز کی قسم کھائے۔ تو اللہ نے قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پیارے بھائیوں، کیا ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہم گھاٹے میں اور نقصان میں ہیں؟ ہمیں کیا اپنی فکر ہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں یا نقصان میں ہیں؟ یہ جو میرا کل کا دن گزر گیا، یہ جو میری گزشتہ رات گزر گئی، یہ جو میرا آج کا دن گزر رہا ہے، آدھا گزر چکا، کیا یہ میرے فائدے میں گزرا اور میرے فائدے میں گزر رہا ہے، یا کہ یہ میرے لیے نقصان میں گزر رہا ہے؟ ہاں جی، اور اگر یہ نقصان ہے تو اس نقصان کو بدل کر فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ اور اگر فائدے میں گزر رہا ہے تو مجھے نقصان سے کیسے بچنا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ہاں، ہم نے یہ نہیں سوچا۔ ہمارا مائنڈ اور ہمارا دماغ اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، اے جہان میٹھا اگلا جہان کیا میٹھا، یہ دنیا میٹھی میٹھی ہے، اگلی دنیا دیکھی نہیں تو اگلی دنیا کی پرواہ کیا کرنی، اے جہان میٹھا اگلا جہان کیا میٹھا، یہ دنیا موج مستی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مکان بھی ہے، ریل پیل بھی ہے، بیویاں بیوی بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بال بچے بھی ہیں، اس دنیا کے اندر ہر سہولت موجود ہے۔ تو اے جہان میٹھا، یہ جہان ہم نے دیکھ لیا، یہاں ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے، یہاں ہر چیز دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اس دنیا اور اس جہان کی فکر کوئی نہیں کی، اور جسے آئندہ آنے والی زندگی کی فکر نہ ہوئی وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ خسارے اور نقصان میں ہے، وہ گھاٹے اور نقصان کے اندر ہے۔ اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کا ہمارا یہی حال ہے، ہمارا یہی حال ہے کہ یہ جہان تو ہے ہی میٹھا، اگلا جہان جب دیکھا نہیں تو پرواہ کس بات کی کریں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے بھائیوں، جن لوگوں نے یہ فکر کر لی کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو گھاٹے اور نقصان سے بچانا ہے، ہاں جی، اس دنیا میں رہ کر فائدہ ہی فائدہ حاصل کرنا ہے، جیسے ایک دکاندار بندہ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، ایک بیمار اور مریض بندہ نہ بیماری دیکھتا ہے نہ تھکاوٹ اور تھکان دیکھتا ہے، نہ وہ کاروباری بندہ نہ وہ دیہاڑی مزدوری والا دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ہاں جی، نہ اپنی خوشی کا خیال نہ اپنے غم کا خیال،
جسے اپنی دکانداری اور اپنی کمائی کی فکر ہوتی ہے، وہ ہر دم ہر حال کمانے اور روزی روٹی کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے بر وقت اقدام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ ہمارا حال کیا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو۔ کرونا ہوتا ہے اور کرونا کے دنوں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنی دکانوں کے بورڈ پر، اپنی دکانوں کے شلٹروں پر یہ اپنے موبائل نمبر لکھ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا موبائل نمبر ہے، آپ ہمیں کال کریں، ہم آپ کو فری ہوم ڈیلیوری سروس دیں گے، آپ ہمارے نمبروں پر کال کرو، ہم آپ کو مفت میں آپ کے گھر بیٹھتے، آپ کے گھر رہتے ہوئے آپ کو سروس فراہم کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو، اور اگر نقصان ہو جائے تو کم سے کم نقصان ہو، اور اگر نقصان ہو جائے تو کم سے کم نقصان ہو۔ ہاں جی، دنیا کی فکر ہمیں ضرور ہے، آخرت کی فکر ہے۔ اگر میرے بھائیوں ہمیں آخرت کی فکر ہوتی، اللہ کی قسم آخری رات میں اگر سونے کا موقع ملا، لیکن صبح مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ کود کر اچھل کر اپنے بستر سے کھڑا ہوتا۔ کیوں؟ اسے یہ فکر ہو چکی کہ جناب میں نے دنیا میں اپنے آپ کو نقصان اور گھاٹے سے بچانا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ، اللہ کے اولیاء، اہل ایمان کا حال کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، اللہ اکبر، ان کی شادی ہوتی ہے، رات ان کے پاس ان کی دلہن آتی ہے، یہ پہلی رات کا دلہا ہے اور اس کی یہ نئی نویلی دلہن ہے۔ رات کے کسی پہر میں، دن کے کسی حصے میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حی علی الجہاد، آؤ لوگو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے نکلو۔ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے یہ جان لیا اور سمجھ لیا کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا میں رہ کر گھاٹے اور نقصان سے بچانا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، سبحان اللہ، اور آ کر میدان میں شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی محمد عربی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر دیکھتے ہیں، پیارے نبی یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک ملائکہ اس صحابی کی میت کو، اس شہید کی باڈی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس شہید کے جسم کو غسل دے رہے ہیں۔ کہاں ملائکہ اور کہاں یہ اللہ کا بندہ؟ پیارے نبی نے جب حالات معلوم کروائے، معلوم ہوا، بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جانثار تھا، بیوی سے ہم بستری کی تھی، پہلی رات کی دلہن تھی، باہر گلی میں جہاد کے لیے بلایا گیا، یہ گھر سے بغیر غسل کیے جنابت کی حالت میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ کیا میرے بھائیوں ہم یہ کریں گے؟ ہم کہیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہاں جی نعوذ باللہ، جائے اسلام بھاڑ میں، مسلمان ہلاک ہوتے ہیں تو ہو جائے، ہمیں کیا پرواہ۔ ہم اپنی غمیاں اور اپنی خوشیاں اسلام کی خاطر انہیں ڈھالنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ گھاٹے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نئی نویلی دلہن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوا بیٹھتا ہے، ہاں جی، کیوں کہ اسے معلوم ہو گیا کہ نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے۔ یہ 4 دن کی دنیا، یہ 4 دن کی مستیاں، یہ 4 دن کی جوانیاں، آج میں زندہ ہوں کوئی خبر نہیں ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے، آنے والا خطبہ میری جگہ کوئی اور کھڑے ہو کر دے اور میں قبرستان کی کسی قبر میں دفن ہوں، کوئی علم نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن مجال کہ ہم تیاری کر لیں،
مجال کہ ہماری کان پہ جوں تک ریگ جائے، سب مانتے اور جانتے اور تسلیم کرنے کے باوجود دنیا کی زندگی میں مست اور مگن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، ایک انسان کی بات نہیں ہے، دو انسانوں کی بات نہیں ہے، 10 اور 50 کی بات نہیں ہے، سرے سے اللہ نے فرمایا الانسان، ہر انسان ہی خسارے، گھاٹے اور نقصان کے اندر مبتلا ہے۔ ہاں جی، تو اس گھاٹے اور نقصان سے بچنے کا کیا طریقہ؟ اللہ رب الرحمن چونکہ مہربان ہے، چونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہو چکی ہے، تو پروردگار نے بتایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ گھاٹے اور نقصان سے محفوظ ہوں گے، وہ انسان نقصان سے بچے گا جس انسان کے اندر یہ 4 صفات علیہ موجود ہوں۔ نمبر 1 ایمان موجود ہو، نمبر 2 یہ کہ نیک اعمال موجود ہوں، اور نمبر 3 یہ کہ دوسروں کو حق بات کی وصیت کرنے والا ہو اور دوسروں کو صبر کی وصیت کرنے والا ہو۔ خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، باقیوں کو بھی نماز کا کہا جائے۔ ہاں جی، خود جو ہے وہ زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں ہے، باقیوں کو بھی زکوٰۃ کا کہا جائے۔ خود حق پہ عمل کر لینا کافی نہیں ہے، باقیوں کو بھی حق بات پر وصیت کرے، حق بات پہ عمل کرنے کی تاکید کرے۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ پیارے بھائیو، معلوم ہوا ایمان اور اعمال آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور نیک اعمال نہیں ہے تو یہ سارا ضائع اور بیکار ہے۔ کسی کے پاس نیک اعمال موجود ہیں مگر ایمان کوئی نہیں ہے، یہ ضائع اور بیکار ہے۔ ہاں جی، وہ مکہ مکرمہ کا پڑوسی، بیت اللہ کے قرب اور پڑوس میں رہنے والا ابو جہل، وہ حاجی نہیں میرے بھائیوں، الحاج تھا۔ نامعلوم اس نے اپنی زندگی میں 20 حج کیے، سینکڑوں کیے، ہزاروں کیے، نامعلوم اس نے کتنے طواف کیے، کتنے بیت اللہ کی اس نے خدمت کی، لیکن اس کے سینے میں ایمان موجود نہیں تھا۔ ایمان نہیں تھا تو سارے اعمال بیکار ہوئے۔ اور اسی طرح عرب کا بہت بڑا سخی تئی قبیلے کا سردار حاتم تئی، اس کے اندر ایمان والوں جیسی صفت سخاوت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تھا، لیکن سینے میں ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کوئی نہیں تھا۔ اسے اس کے نیک اعمال نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو ایمان اور اعمال آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ امام المحدثین محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان قول اور فعل کا نام ہے۔ ایمان قول اور فعل پر مشتمل ہے، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی 1 آیت، قرآن مجید کی 2 آیت، 3 آیات، 4 آیات، 5 آیات، 10 آیات لے کر آئے، اور امام بخاری 10 احادیث لے کر آئے کہ جن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایمان نیک اعمال کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ قول و فعل کے اوپر مشتمل ہے۔ زبان پر لا الہ الا اللہ تو بدن اور جسم کے ساتھ اعمال کرنا۔ اور فرماتے ہیں دعاؤکم ایمانکم، تمہاری دعا سے مراد تمہارا ایمان ہے۔ لقولہ تعالی قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل ما یعبأ
بكم ربي لولا دعاؤكم، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا۔ اور فرمایا وَمَعْنَى الدُّعَاءِ فِي اللُّغَةِ الْإِيمَانِ، اور عربی لینگویج میں دعا ایمان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیان فرمایا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، یہاں تک کہ میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی مدینے کے انصار صحابہ سے محبت کرنا۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے بغض رکھنا، یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح پھر منافق کی علامات، اذا حدث کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو ایمان مشتمل ہے قول اور فعل پر، صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی ہیں۔ خسارے اور نقصان سے وہی محفوظ ہوگا جو ایمان بھی لے آئے اور ایمان کے ساتھ وہ نیک اعمال کرنے والا ہو۔ نیک اعمال میں سر فہرست نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ اور ارکان اسلام کے بغیر جنت ملنے والی کوئی نہیں ہے۔ تو خسارے سے وہی محفوظ ہوگا جس کے اندر یہ چار چیزیں، ایمان، نیک اعمال، وصیت بالحق اور وصیت بالصبر، کہ ایمان بھی ہو، نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔